میری نواح پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری ٹوٹے پھوٹے خیالات کو، منتشر خیالات کو شاعری نہ سمجھ۔ میرا مقصد شاعری کرنا نہیں ہے، واہ واہ کرنا نہیں ہے، واہ واہ وصول کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد تو یہ ہے، اور ایک پرشین شعر کے اندر، فارسی شعر کے اندر یوں بیان کیا ہے کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہان ایست، سوئے قطار می کشم ناکائے بے مہار را۔ کہ شاعری کہاں، میں کہاں، یہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ میرا مقصد تو یہ ہے، میں نے اس کو وسیلہ اظہار اس لیے بنایا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اپنے رائے راست سے ہٹ گئی ہے، وہ بہت سی خرافات کے اندر کھو گئی ہے، اس کو اپنے راستے پر لانا مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور میں اس کو اسی طرح کھینچ کر اپنے راستے پر لا رہا ہوں جس طرح کوئی اونٹنی اپنی مہار توڑ کر بھاگ کر اپنی قطار سے نکل جاتی ہے اور وہ اپنی قطار سے بچھڑ جاتی ہے، اور اس کو کھینچ کر قطار کی طرف لایا جاتا ہے۔ اس وقت میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی اس امت کو اپنی صحیح راستے پر دوبارہ سے لے آؤں۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، کہ اس وقت زمانے کی ضرورتیں بدل گئی ہیں۔ اس وقت نئے انداز، نئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور اگر اس امت نے نئے انداز اور نئی طرح کی انقلابی تبدیلیوں کا ساتھ نہ دیا، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئی، تو یہ اس کا امت کا آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ کیونکہ اس وقت جو دنیا کی ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہیں، اور انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ ہم جس نظام کے اندر، جس روایتی نظام کے اندر آ رہے تھے، وہ اب نئے حالات، نئے ساز اور نئے راگ کا متقاضی ہو رہا ہے۔ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ مغرب نے جو ملوکیت کا نظام رائج کیا تھا، اب قوم، اب عوام، اب دنیا اس نظام سے باہر نکل آ رہی ہے، اور وہ ملوکیت سے، میر و سلطان سے لوگ باز آگے ہیں اور تنگ آ کر وہ جمہوریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ امت بھی اسی طرح ملوکیت پہ قائم رہی تو اس امت کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت زمانہ نئی کروٹ بدل رہا ہے اور نئے حالات اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مزاری گیا، کہ مغرب نے تقریباً دو صدیوں سے پوری دنیا پر ایک سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھا ہوا تھا، اس کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ اب وہ سرمایہ داری کا نظام ختم ہو رہا ہے، اور دنیا اب اشتراکیت کی طرف آ رہی ہے، اس نظام کی طرف آ رہی ہے، ایک مساویانہ نظام کی طرف آ رہی ہے، اور وہ جو حاکم و محکوم کا جو تقاضے تھے، جو جاگیردارانہ نظام تھا، جو ملوکیت کا نظام تھا، وہ اب بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ چین اور روس جو ہے اس نظام کو بڑی تیزی کے ساتھ اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہیں، ہمالا کے چشمے ابھلنے لگے ہیں۔ وہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہیں، وہ چین کے لوگ جو کئی صدیوں سے، جن کو افیون پہ لگا دیا گیا تھا، نشے کے اندر لگا دیا تھا، اور مغرب ان کا خون نچوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی یہاں پہ کالونی آباد کی ہوئی تھی، اور یہاں پر آ کر اس نے بہت سا اپنا سرمایہ دارانہ نظام اور ان سے اپنا تجارت وہاں سے کر رہا تھا۔ وہ چینی اب بیدار ہو رہے ہیں، اور ان چینیوں کے بیدار ہونے کی مثال علامہ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے دی تھی، اور آج وہ چین، علامہ اقبال کی وہ پیشن گوئی آج سچ ثابت ہوئی ہے، اور وہ آج چین دنیا کے ایک بڑی معاشی ترقی کے طور پر سامنے آ رہا ہے، ایک معاشی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور جب چائنا کے جو صدر ہیں، انہوں نے شی جن پنگ نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے، مشترکہ پارلیمنٹ سے جب خطاب کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم علامہ اقبال کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 1 صدی پہلے ہمیں نشاندہی کر دی تھی
کہ ہم لوگ جو ہے وہ بیدار ہو رہے ہیں. گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہیں، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے ہیں. وہ ہمالہ، وہ ہندوستان جس پر برف جمی ہوئی تھی، اب وہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور وہ آزادی کی طرف لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ آزادی کی طرف جا کر 1947 کے اندر پاکستان کی صورت میں اور ہندوستان کی صورت، دو ممالک کی صورت میں وہ سامنے آئے. اور اگر انہیں عصر حاضر کے طور پر لیا جائے تو وہ ہمالے کے چشمے اب بھی ابل رہے ہیں، اور کشمیری اپنی آزادی کے لیے اس وقت سرگرداں ہیں، اور وہ ہر لمحہ بیدار ہیں کہ انہیں آزادی نصیب ہو. دلے تور سینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم. کہ فاراں وہ علاقہ، وہ عجم جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا، اور فاراں جو مکہ کی زمین ہے، جو عرب کی سرزمین ہے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے. یہ لوگ آپس میں دور دور ہیں. اس وقت ضرورت ہے تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، کہ جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اٹھ کر فرعون کے خلاف اپنی قوم کو متحد کیا تھا، اور فرعون کے خلاف وہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس وقت یہاں پھر کسی موسیٰ کی تلاش ہے کہ وہ دوبارہ سے آئے اور ان دونوں کو، عرب اور عجم کو، آپس میں دلوں کے اندر جو ان کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، میل پڑے ہوئے ہیں، نا اتفاقی ہے، ان کو آپس میں ملائے اور ان کو ملا کر ایک بڑی اسلامی قوت کے طور پر، ایک بڑی مسلمان طاقت کے طور پر یہ لوگ سامنے آئے. مسلمان تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام. افسوس یہ ہے کہ آج امت کا حال یہ ہے کہ اس کا تمدن، اس کی تہذیب، اس کا رہن سہن، اس کے طور طریقے، تصوف اور اس کا تصوف، اس کی شریعت اور اس کا تمام علم الکلام جو ہے وہ تمام تر غیر اسلامی ہو چکا ہے. وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے آئے تھے. آج ہماری تہذیب پہ، ہمارے رہن سہن پہ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پر، مرنے جینے کی جو جتنی رسومات ہیں، ان پر عجمی اثرات زیادہ ہیں. وہ اثرات جو قدیم ایران کے اثرات تھے، یا وہ اثرات جو قدیم ہندوستان کے اثرات تھے، ہماری تمام تر رسومات پہ ان کی چھاپ نظر آ رہی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سمجھایا تھا، ہمیں جو مذہب سمجھایا تھا، ہمیں جو معاشرت دی تھی، ہم اس سے بہت دور نکل گئے ہیں. ہماری شریعت بھی اسی کے اندر الجھ گئی ہے. ہمارا تصوف بھی، اور تصوف جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا تصوف نہیں ہے، بلکہ جمودی تصوف ہے، جو بالکل حرکت کے بغیر، جتنے صوفیاء ہیں بدقسمتی سے وہ حرکت کی بجائے جمود کا شکار ہیں، اور وہ لوگوں کو متحرک رکھنے کی بجائے لوگوں کو اس دنیا سے الگ ہونے کی ترغیب دلا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا پہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اس دنیا پہ جائیں اور اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور اظہار کر کے وہاں سے آئیں. لیکن افسوس کہ وہ یہاں آ کر اس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، اور ان پہ جو وہ تصوف کی جو سادھوؤں کی تھی، جو جوتشیوں کی جو طور طریقے تھے، وہ انہوں نے اپنا لیے ہیں. ہائے افسوس کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اس دین کی جو حقیقت تھی، جو قرآن کے اندر تھی، جو سنت کے اندر تھی، افسوس کہ وہ حقیقت جو ہے وہ اب ہماری عملی زندگی کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہماری تمام چیزیں وہ روایات کا حصہ بن گئی. یہ امت روایات میں کھو گئی. اس نے طرح طرح کی روایات گڑھ لی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تمام خرافات، وہ تمام بدعات جس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جس کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا، افسوس کہ وہی خرافات اس نے اپنے اندر ڈال کر ان کو یہ دین کا حصہ سمجھ لیا. آج دیکھا جائے تو اس کی شادی بیاہ کے جتنے طور طریقے ہیں وہ ہندوانہ طور طریقے ہیں. اس کے جتنے بھی مرنے جینے کے جتنے بھی طریقے اس نے اپنائے ہوئے ہیں، جو اس نے دوسروں پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے. کتنے بڑے بڑے عالم آ چکے ہیں، مفتیان آ چکے ہیں، لیکن وہ اس معاشرتی زندگی کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا مفادات ہے اس کے اندر. اس کے تو ہر جو لوگ خوشی کے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ بڑے طور طریقے سے آتے ہیں، ان کے بڑے اہتمام ہوتے ہیں، لیکن جو مرنے جینے کے، جو مرنے کے ہوتے ہیں وہ بڑے اچانک ہوتے ہیں، اور ان کو اس معاشرے کے طور پر اس طرح جو رائج کیا ہوا ہے کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس طرح کی جو رسومات اس کے اندر آ گئی ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی رسومات نہیں. ہائے ایسی جو اس نے روایات گڑھ لی ہیں اس امت نے، اور یہ خرافات کی طور پر آ گئی ہیں. یہ بہت بڑا اس وقت وہ ایک المیہ کی صورت ہو چکی ہے. کاش کہ یہ امت دوبارہ سے، کاش یہ بھٹکی ہوئی اونٹنی دوبارہ سے اپنے ٹریک پہ آ جائے. لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے ہے بے نصیب.
اس کا جو خطیب ہے، اس کا جو وائس ہے، اس کا جو طور طریقہ ہے، اس کا جو کلام ہے، وہ بڑا دل کو لبھاتا ہے. اس کے اندر بڑی لفاظی ہے، اس کے اندر بڑی منطق کی چیزیں ہیں. لیکن افسوس کہ وہ خود اپنے اثر سے بہت دور ہے. کیوں؟ کہ مگر شوق لذت سے ہے بے نصیب. کہ اس کے اندر عشق کی آگ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. وہ بے لذت ہے، اس کی لفاظی بہت زیادہ ہے. اس کا تھوڑی دیر کے لیے بڑا دل لباتا ہے. وہ وائس ممبر پر بیٹھ کر وہ فوری طور پر رشی کے فاقوں سے بھی نہ ٹوٹا برہمن کا ترس، اسانہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد. افسوس کہ آج کا جو خطیب ہے، جو ممبر پہ بیٹھ کر بڑی خوبصورت باتیں دل کو لبھا دیتی ہیں، بڑی بڑی وہ عالمانہ گفتگو کرتا ہے، بڑے وہ قصے سناتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ اس امت کو صحیح راستہ دکھانے میں ناکام ہو چکا ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ وہ اب اس کا بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر شوق لذت سے ہے بے نصیب. اس کی باتوں کے وہ بڑے لفاظی تو بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کی باتوں کا اثر کہیں معاشرے پہ نظر نہیں آتا. وہ تھوڑی دیر کے لیے بول کے چلا جاتا ہے، لیکن معاشرہ اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے. کاش کہ کوئی یہاں پہ ابراہیم آئے اور اپنے اس زمانے کے ان بتوں کو توڑ کے پاش کر دے. بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. اور ہمارا جو خطیب ہے، ہمارا جو وائس ہے، اس کا بیان جو ہے اس کو گفتگو کرنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، منطقی انداز سے وہ گفتگو کرتا ہے. اتنے طرح کے وہ قصے گھڑتا ہے اور ان قصوں کو واقعات سے ملاتا ہے اور ان واقعات کو اپنے طور پر نتیجے اخذ کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اسے واہ حاصل کرتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا سادہ سا تھا. اس امت کے لیے جو راستہ دکھایا تھا وہ بڑا سادہ سا تھا. لیکن افسوس کہ ہمارا جو وائس ہے وہ ان تمام چیزوں سے پرے ہو چکا ہے، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. اس نے اپنی تقاریر کے اندر لغت بازی شروع کی ہوئی ہے اور وہ عربی زبان کے طرح کے معنی نکالتا ہے کہ یہ اس آیت کے یہ معنی نہیں، یہ معنی ہے، یہ معنی میں ہی سمجھ آیا ہوں، یہ تفسیر ہے. اور انہی لغت کے بکھیڑوں میں الجھ کر اور الجھا کر اس امت کو پارا کر رہا ہے. اور اس امت کو اپنے ترجمے کی بنیاد پہ، اپنی تعویلات کی بنیاد پہ، اپنی روایات کی بنیاد پہ اس امت کو الجھا کر اس کو یکجا کرنے کے بجائے اس کو ٹکڑے کر رہا ہے اور ایک دوسرے کا اس نے دشمن بنا کے رکھ دیا. ہائے افسوس کہ کاش یہ لوگ سمجھ سکیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا اس کے اندر کسی طرح کی تفرقہ بازی نہیں تھی، لیکن یہ صرف اپنی لغت کے بکھیڑوں کی وجہ سے، لغت کے بلبوتے پر ایک دوسرے کے فرقے بنا رہے ہیں اور اس فرقوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں. وہ صوفی کے تھا خدمت خالق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. وہ صوفی، وہ اللہ والے لوگ جو خدمت حق کے اندر ایک مرد مجاہد کی طرح ہر وقت ڈٹے رہے، جنہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی اور دین اسلام کو پھیلایا. برصغیر کے اندر ان کے دین کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ہے. ان کی خدمات سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جو محبت میں یکتا تھا اور جس کی محبت کے اندر، جس کی محفل کے اندر ایک شخص جب آ جاتا تھا تو وہ اسلام کی دولت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور طریقہ اور سنت کی جھولیاں بھر کے لے جایا کرتا تھا. اور حمیت پہ فرق تھا کہ اس کی غیرت ایسی تھی کہ اس کی غیرت کے سامنے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. اس کو غیرت جتنی بڑی جو اس کو آفر لیکن افسوس کہ آج وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. آج جو مرد حق ہے ہمیں نظر نہیں آتا. آج تو صرف صوفی جو ہیں وہ اپنا کام چلا رہے ہیں اور ذرا سی کسی بھی بات پہ وہ فوری طور پر دوسروں کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. افسوس عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. افسوس کہ یہ ان روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے تھے ان سے ہٹ کر یہ آج کا صوفی جو ہے وہ غیر اسلامی روایات کے اندر الجھ گیا ہے. اس کا طور طریقہ وہ اسلام سے ہٹ چکا ہے، عجمی روایات پہ آ گیا ہے، غیر اسلامی روایات پہ آ گیا ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق، کوئی طریقہ نہیں بنتا. یہ سالک مقامات میں کھو گیا. سالک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے اور مختلف منزلیں طے کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں پہنچتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ افسوس کہ یہ منزل پر پہنچنے کی بجائے یہ راستے میں ہی چکا چوند کو دے کر
बाज रास्तों की चकाचौंध को देखकर, बाज ज़िमनी जो उसकी मनाजिल थी उनकी चकाचौंध को देखकर वहीं इसने दिल लगा लिया, वहीं डेरे जमा लिए। ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। अफसोस कि इसका रास्ता कुछ और था, इसका मंजिल कुछ और थी, लेकिन ये दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को बाज दफ़ा ये दूसरों के आगे ढेर कर लेता है, अपने आप के लिए, अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है जो उसके शायाना शान नहीं होते। बुझी इश्क की आग अंधेर है। हाय अफसोस, कितना बड़ा जुल्म है कि मुसलमान जिसका ताल्लुक ही इश्क से है, वो आज उसके अंदर से इश्क की आग बुझ चुकी है। मुसलमान नहीं, राख का ढेर है, और वो अब मुसलमान नहीं रहा, अब वो राख का ढेर है, ढेर बन के रह गया है। क्योंकि जब आग जलती रहती है तो वो एक तवाना, एक ताकत होती है, और जब वो आग बुझ जाती है तो बाकी क्या बच जाता है? उस आग से निकलने वाली राख, वो मिट्टी, वो अब बन के रह गई है। अब इसकी हालत ये हो गई है। और जब इसके अंदर आग थी तो ये दरियाओं को हुक्म देता था, तो दरिया इसके हुक्म से चल पड़ते थे। ये दर्रा खैबर को इशारा करता था तो एक हाथ से बाब खैबर इसके हाथ पे आ जाता था। ये उंदलस पे उतरता था तो उस ईमान की कुव्वत और उस इश्क की कुव्वत से कश्तियां जलाकर उस इलाके के अंदर निकलता था। ये जब रूह जमीन को फतह कर लेता था, पूरी जमीन को फतह कर लेता था, तो अपने घोड़े समंदर में दौड़ा देता था। लेकिन अफसोस कि इसके अंदर से वो आग बिल्कुल मफकूद हो गई है। वो जो चिंगारी थी वो खत्म हो गई है। और अब ये इसकी हालत ये है कि इसकी हालत ये रह गई है कि जिस तरह को आग का अलाव था और वो अलाव जल चुका है और बाकी पीछे थोड़ी सी राख बच गई है। ये वो तौर तरीके हैं जिसकी वजह से मैंने अपनी शायरी को शार बनाया और जिसकी वजह से मैं आज ये नगमे अलाप रहा हूं। अगरचे ही मुझे ये शायरी आपको पसंद ना आए, अगरचे हो सकता है ये हो, लेकिन ये बात कतई तौर पर नहीं है। अल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो तमाम तर फनी लवाजमात से भरपूर है। और बहुत से लोग, बहुत से हासिदीन उनको खत लिखा करते थे कि हुजूर आपकी ये फलां ज़बान की गलती है, ये फलां चीज़ की गलती है। तो अल्लामा इकबाल ने बड़े कहा करते थे कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं ज़बान की गलतियों को दूर करूं। आप बराए मेहरबानी आप ऐसा करें, मुझ पर एहसान कर दीजिए कि आप इन ज़बान की गलतियों को अपने तौर पर ठीक करके पढ़ लीजिए करें। आप तक मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी बात को किसी जरिए से पहुंचाऊं। नगमा कुजाओ मन कुजा, साजो सुहन बहाना ईस्त, सुए कतार मी कशम, नाकायबे ज़मा मरा।